جنگ قادشاہ 1174 میں ایوبی سلطنت اور صلیبیوں کے درمیان ایک اہم ترین معرکہ تھا۔ جنگ قادشاہ کے موقع پر صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی زیارت گاہوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر صلاح الدین ایوبی نے انہیں وہاں سے نکال باہر کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ایک ممتاز فوجی رہنما تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کر کے صلیبیوں کے خلاف متحد کیا۔ انہوں نے اپنی فوجی مہمات کے ذریعے صلیبیوں کو پسپا کیا اور یروشلم کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ جنگ کا آغاز صلیبیوں کے حملے سے ہوا۔ صلیبیوں نے اپنی بھاری پیدل فوج اور گیور سواروں کے ساتھ ایوبی افواج پر حملہ کیا، لیکن ایوبی افواج نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے صلیبیوں کو ناکام بنا دیا۔ ایوبی افواج نے صلیبیوں کو گھیر لیا اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ صلیبیوں نے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن وہ ایوبی افواج کو شکست نہیں دے سکے۔ ایوبی افواج نے صلیبیوں کو پسپا کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے کئی بڑے رہنما مارے گئے۔ جنگ قادشاہ ایک اہم ترین فتح تھی جس نے مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف متحد کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایوبی افواج نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم کی آزادی کی امید کو زندہ رکھا۔ اس جنگ نے صلیبیوں کی طاقت کو کمزور کیا اور مسلمانوں کو ایک متحد قوت بننے کا موقع فراہم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوجی حکمت اور بہادری نے انہیں ایک ممتاز فوجی رہنما بنایا۔ انہوں نے اپنی فوجی مہمات کے ذریعے صلیبیوں کو پسپا کیا اور یروشلم کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ جنگ قادشاہ نے انہیں ایک قومی ہیرو بنایا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک متحد قوت بننے کا موقع ملا۔ جنگ قادشاہ کے بعد صلیبیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور نئے اتحادی بنانے کی کوشش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی افواج کو مضبوط کیا اور صلیبیوں کے خلاف اپنی حکمت عملی کو جاری رکھا۔ جنگ قادشاہ نے صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ اس جنگ نے صلیبیوں کی توسیع پسندی کو پسپا کیا اور مسلمانوں کو ایک متحد قوت بننے کا موقع فراہم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایوبی افواج نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم کی آزادی کی امید کو زندہ رکھا۔